تو خالد نے اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، لیکن چند سال بعد فتح مکہ کے لیے لشکر تیار کیا۔ خالد نے سوچا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر میدان میں مقابلہ کیا مگر وہ ہمیشہ حق پر رہے۔ خالد مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی تلوار اٹھانے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بعد ہر غلطیاں معاف ہیں۔ خالد نے مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں کامیابی ملی۔ سال 629 عیسوی میں جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے 3000 سپاہیوں کا مقابلہ رومن امپائرز کے 2 لاکھ فوجی سے ہوا، جس میں مسلمانوں کے 3 بڑے کمانڈرز اس میں شہید ہو گئے، جس میں زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن روحہ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ پورا لشکر ہل گیا، پھر آواز آئی خالد بن ولید یہ قیادت تم سنبھالو۔ خالد بن ولید نے غزوہ موتا، غزوہ یرموک، غزوہ انبار اور جنگ الیاس جیسی جنگیں لڑیں اور جنگ یرموک میں رومن امپائرز کو شکست دی۔ جنگ قدسیہ میں ایران کی ساسانی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ خالد بن ولید نے زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی۔ خالد بن ولید کی جنگ کے دوران اسٹریٹجیز اور پلاننگ کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ In this case, the person is named Khalid ibn Walid. He was a 7th century Arab. خالد بن ولید نے کہا میں چاہتا تھا کہ میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خالد بن ولید نے اپنے مرنے سے قبل یہ کہا کہ میرے جسم میں 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کے نشان نہ ہوں۔ خالد بن ولید ایک ایسا سپاہی جو کم فوجوں کے بعد بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور جنگ میں کبھی شکست نہیں پائی۔ خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ خالد بن ولید کو آج بھی اللہ کی تلوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔